پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. نواز شریف صاحب کی جانب سے جو میڈیکل رپورٹس جمع کرائی گئی تھیں 28 جنوری کو, وہ میڈیکل رپورٹس اب پنجاب حکومت کی طرف سے بنائے گئے میڈیکل بورڈ کو مہیا کر دی گئی ہیں, اور انہیں ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ 5 دن میں ان رپورٹس کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کریں کہ نواز شریف کی صحت کیسی ہے اور کیا ان رپورٹس کی بنیاد پر واپس پاکستان وہ ٹریول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اور اگر وہ واپس آ سکتے ہیں اور نہیں آ رہے تو پھر یہ چونکہ عدالت کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی, اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو بیان حلفی عدالت میں جمع کرایا گیا تھا یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہوگی, تو پھر حکومت آگے پروسیڈ کرے گی اور نواز شریف کو واپس لانے کے لیے قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. لیکن یہ سب کچھ منحصر ہے اس رپورٹ کے اوپر جو بورڈ جمع کرائے گا, اور میڈیکل بورڈ کی رپورٹ بھی منحصر ہے ان رپورٹس کے اوپر جو نواز شریف صاحب نے جمع کرا رکھی ہیں اور جس کو جعلی قرار دے دیا گیا ہے. فواد چوہدری صاحب نے ان رپورٹس کو چونکہ جعلی کہہ دیا, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان جعلی رپورٹس کی بنیاد پر ایویلویشن ہوگی میڈیکل بورڈ کی جانب سے کہ نواز شریف واپس آ سکتے ہیں یا نہیں, یا ان کی ہیلتھ کیسی ہے, یا پھر یہ میڈیکل بورڈ یہ تعین بھی کرے گا کہ یہ رپورٹ جعلی ہیں یا اصلی ہیں. تو یہ وہ سوال ہیں جو ہم اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے تو ہی ہمیں پتہ چلے گا, اور اس کے کچھ قانونی پہلو بھی ہیں, ہم اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. تو میرے ساتھ آج پروگرام میں اندیب عباس صاحبہ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما. بہت شکریہ اندیب صاحبہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. عطاء اللہ تارڑ صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, اور مجھے پاکستان پیپلز پارٹی سے نفیسہ شاہ صاحبہ جوائن کریں گی. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اندیب صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے, یہ نواز شریف صاحب کا واپس آنا یا نہ آنا یہ پاکستان کے مستقبل پر پاکستان کا مستقبل اس پر کس قدر انحصار کر رہا ہے؟ شکریہ اسد. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی 1 روپیہ یا 1 پیسہ بھی چوری کرے تو یہ تو ہر حکومت کا فرض ہے کہ جی اس کو فوراً واپس لیا جائے. اور ایک ایسا انسان جس نے 3 بار آ کے پاکستان کو کنگال کر کے وہاں اپنے فلیٹس بنائے ہیں, جس کو کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ بے ایمان اور بددیانت ہے, اور جس کو کہ ابھی جو لاہور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے اس میں ایبسکونڈر ڈکلیئر کیا گیا ہے, مجرم ہے, کانوکٹ ہے, ملزم ہے, کیسز چل رہے ہیں, اور اس کو اگر ایک حکومت یا کوئی بھی گورنمنٹ یا کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس کو ایک سینٹر پوائنٹ کر کے اس کو اگزامپل بنا کے اتنے طاقتور انسان کو جو کہ ہمیشہ ڈیلیں کر کے باہر بھاگتا رہا ہے نہ واپس لائے گا, تو وہی حال ہوگا جو پچھلے 70 سال سے اس ملک کا حال ہے کہ جو بڑے چور ہیں انہوں نے اپنے سارے اثاثے باہر رکھے ہیں, ان کا جینا مرنا باہر ہے. مطلب کس فخر سے یہ سارے کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کا جینا مرنا باہر ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ میں اگر پاکستان آ جاؤں گا تو میری جان کو خطرہ ہے. دنیا میں آپ نے کوئی لیڈر دیکھا ہے جو کہتا ہے میری جان کے لالے پڑے ہوئے اس لیے میں نہیں آؤں گا؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی لیڈر کو یہ کہتے ہوئے کہ میری جان کو خطرہ ہے میں نہیں آؤں گا؟ مطلب لیڈر تو کہتا ہے میں جان نثار کر دوں گا, بٹ ان کی ساری جس کو کہتے ہیں اثاثے باہر ہیں, ان کی فیملیز باہر ہیں, ان کے انٹرسٹ باہر ہے. یہ صرف آتے ہیں جیسے ان کی بیٹی نے کہا کہ شام تک ہمیں گارنٹی دی جائے وہ آ جائیں گے. جی بالکل وہ صحیح ہے. چلیں تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑے چور میرے ساتھ عطا تارڑ صاحب نے بھی مجھے جوائن کر لیا, مگر میں ایک سوال لوگ جو ہیں جی میں اندیب صاحبہ ذرا مجھے 1-2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں عطا صاحب نے بھی مجھے جوائن کر لیا ہے, لیکن پہلے میں آپ کو سنوا دیتا ہوں ذرا کچھ چیزیں جو 2019 میں جب نواز شریف صاحب کی واپس جانے کا مسئلہ درپیش تھا تو کیا باتیں ہو رہی تھیں, اور پھر اس کے بعد میں آپ کو سنواتا ہوں کہ آج ان کی واپسی کے حوالے سے کیا کچھ کہا جا رہا ہے. ذرا ایک پکچر ہمارے سامنے آ جائے گی کہ پی ٹی آئی مختلف ادوار میں مختلف اوقات میں کیا کیا سوچتی رہی ہے. ذرا پہلے 2019 کے سنائیے. جی نواز شریف کا دل جو ہے پارک لین لندن میں پھنسا ہوا ہے. بیماری ایک ہی ہے کہ میں نے بلو کے گھر جانا ہے. روز اس کے ایسے ہی ٹیسٹ ہو رہے ہیں. نیچرلی ان کے کیونکہ پلیٹلیٹس کم تھے تو وہ ہم نے خاص طور پہ ایگزامن کی, وہ چھوٹے دھبے پڑے تھے. میاں نواز شریف صاحب کی جو ایک ایڈورس کرٹیکل میڈیکل کنڈیشن ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ایک 1 ٹائم پرمیشن دی جائے فار ٹریول ابراڈ اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے. ان کے ٹیسٹ کرائے گئے, اس کے مطابق اس دن ان کو ایک مائنر ہارٹ اٹیک
اٹیک ہوا. ہمارے پاس اس تکلیف کے ساتھ آئے تھے. جب میں نے نواز شریف کو جہاز پہ چڑھتے دیکھا تو میں نے وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے سامنے رکھ لی, تو اس میں تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے. آج 2022 میں پی ٹی آئی کیا سمجھتی ہے کہ کیا چل رہا ہے اس معاملے پر, ذرا یہ بھی سن لیجئے. بالکل انکوائری کرنی چاہیے پنجاب گورنمنٹ کو, ان تمام ڈاکٹرز کی, ان تمام لوگوں کی جو اس فراڈ میں انوالو تھے. سب کو پتا آپ کے بھرتی کیے ہوئے لوگ ہیں 35 سال سے. نواز شریف کی بہت ہی ایک دلچسپ میڈیکل رپورٹ آج ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی ہے. امریکہ میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر جو کہ آپ کے ذاتی معالج ہیں 2004 سے, ان سے آپ اس طرح کی جعلی رپورٹس جب بھجواتے ہیں تو دراصل آپ پاکستان کے جو قانونی نظام ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ایک بد نصیب انسان ہے کہ جعلی رپورٹ سے گیا اور جعلی رپورٹ سے وہاں قیام کرنا چاہتے ہیں. دنیا میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے جو اپنے ملک سے بھاگے. اچھا, یہ تضاد جو ہے یہ ہمیں صرف پی ٹی آئی کے ہاں نہیں مل رہا, یہ تضاد ہمیں پی ایم ایل این کے ہاں بھی نظر آ رہا ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس لیے واپس نہیں آ رہے نواز شریف صاحب کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. لیکن مریم صاحبہ مختلف اوقات میں ان کی مختلف وجوہات بتاتے رہی ہیں ان کے واپس آنے کے حوالے سے. ذرا یہ بھی سن لیجئے. انشاءاللہ بہت جلدی آپ مجھے یہ گارنٹی دیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے, ان کو انصاف ملے گا اور ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا. میں ان کو شام کی فلائٹ سے بلاتی ہوں. شریف صاحب کب تک آئیں گے پاکستان؟ آپ لوگ یہ سوال پوچھ کے تھکتے نہیں. میاں صاحب انشاءاللہ تعالی بہت جلد پاکستان آئیں گے. وقت کا جو تعین ہے مسلم لیگ نون طے کرے. اچھا, عطا تارڑ صاحب, اب جو مریم صاحبہ نے کہا ہے یہ بتائیے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ واپس آئیں گے لیکن تعین جو ہے وہ مسلم لیگ نون کرے گی ان کی واپسی کا, یعنی ڈاکٹرز نہیں کریں گے. دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ ان کی ضمانت دیتے کہ انصاف ملے گا تو آج رات کو آ جائیں گے. اس کا مطلب ہے ہیلتھ پرابلم نہیں ہے, آج رات کو واپس آ سکتے ہیں اگر ان کو انصاف کی یقین دہانی ہو جائے تو ہیلتھ ایشو ہے واپس آنے میں یا نہیں ہے؟ دیکھیے, اس کے 3 پہلو ہیں. میں پہلے اس کا ایک میڈیکل پہلو ہے جو کہ پیورلی ڈاکٹر نے میڈیکل گراؤنڈز پہ ایک رپورٹ بنائی ہے, اور میں پرسوں کسی چینل پہ سن رہا تھا ڈاکٹر فیصل سلطان کو, جو کہ معاون خصوصی ہیں وفاق میں صحت کے اوپر, اور میاں صاحب کو باہر جب بھجوا رہے تھے تو انہوں نے بھی آ کے میاں صاحب سے ملاقات کی تھی اور رپورٹوں کو انڈوس کیا تھا. انہوں نے اس رپورٹ کے اوپر کوئی شک و شبہات کا اظہار نہیں کیا. میڈیکل ٹرمز میں انہوں نے سو مچ سو کہ اس رپورٹ کو تقریباً درست قرار دیا. ایک اس کا میڈیکل پہلو ہے, اس سے انکار کوئی نہیں ہے کہ میاں صاحب کی عمر 70+ ہے, ان کو سٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں, ایک اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہوئی ہے, ہائپر ٹینسو ہیں, ڈائبیٹک ہیں, کیروٹیڈ آرٹریز کا پرابلم ہے. یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے, اس میں کوئی کسی قسم کا ہوتا ہے نا کہ مطلب کوئی ڈاؤٹ بھی ہو تو ڈاؤٹ نہیں صحیح ہے, وہ ہارٹ پیشنٹ ہے, میں دیکھتا رہوں سارے معاملات کو. بالکل صحیح جی. ایک اس کا قانونی پہلو ہے. قانونی پہلو یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ہم وقتاً فوقتاً ان کی رپورٹس جمع کراتے ہیں, اور لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے یہ انڈر ٹیکنگ دی ہوئی ہے کہ ہم یہ رپورٹس جمع کرائیں گے, اور ان کی جو باہر جانے کی پرمیشن تھی وہ مشروط تھی ان رپورٹس کی سبمیشن کے ساتھ. وہ اس کا قانونی پہلو ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ایک سیاسی پہلو ہے, یعنی جب سیاسی پہلو آتا ہے نا تو یہ آپ کو ڈاکٹر پابند کر سکتا ہے, کسی چیز پہ نہیں کر سکتا. دیکھیں, خدا نہ خواستہ آپ کو مجھے کوئی بیماری ہو اور ہمیں ڈاکٹر ایک ایڈوائس کرے, ڈاکٹر کی ایڈوائس ایک اچھی بات ہے ماننا, مگر اگر میں چاہوں تو میں ڈاکٹر کی ایڈوائس نہ مانوں. تو میاں صاحب بھی اگر وہ پولیٹیکلی یہ سمجھیں گے کہ ان کو واپس آنا چاہیے تو پھر ڈاکٹر کی رپورٹ اپنی جگہ پہ ہے, تو ابھی ڈاکٹر کی طرف سے ہی گو ہیڈ نہیں ملا, آگے یہ دوسرا مرحلہ آیا ہی نہیں ہے, یعنی ابھی پہلے مرحلے میں ہے. اگر ڈاکٹر اجازت دے گا تو پھر فیصلہ کریں گے سیاسی طور پہ جانا چاہیے یا نہیں. میں آپ کو سمجھا نہیں پایا. دیکھیں, میاں نواز شریف آئی نو از اے رسک ٹیکر. ان کو دیکھیں, وہ اگر وہ ٹھان لے کہ میں نے واپس جانا ہے جی, تو پھر 100 ڈاکٹرز کی بھی رپورٹیں موجود ہوں تو پھر ان کو پابند نہیں کیا جا سکتا, وہ واپس آئیں گے. یہ کیوں نہیں ٹھان رہے, یہ تو سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک ٹھیک ہے, وہ دیکھیں ہو سکتا ہے جلد یہ فیصلہ کر لیں. ٹھیک ہے, مگر دیکھیں بات یہ بڑا چور ہوا, اور روز ٹاک شوز میں بیٹھ کے ہمیں لیکچر دیے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ملک کا سب سے بڑا چور تو چائنا میں بیٹھا ہوا ہے.
آٹا کھا گیا, چینی کھا گیا. اچھا میں اس معاملے پر بڑھ گئی, میں بالکل صحیح عطا صاحب یہ سیاسی گفتگو میں اس کا میں بالکل پورا موقع آپ کو پروگرام میں دیتا ہوں. میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا جی, مجھے صرف میں ذرا اگر ہر بات پہ چور چور کہیں گے, میں ذرا اگر پھر آئینہ دکھانا ہماری ذمہ داری ہے. جی صحیح ہے عطا صاحب, میں بالکل صحیح, آپ یہ ضرور کہیے گا سب کچھ, صرف الفاظ کے مناسب چناؤ سے, یہ میں دونوں طرف سے درخواست کروں گا. مجھے صرف یہ بتائیں, یہ لیٹر جو لکھا گیا ہے شہباز شریف, ابھی آپ نے ابھی خود کہا کہ اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ ہم نے وقتاً فوقتاً عدالت میں ان کی رپورٹیں جمع کرانی تھیں. آپ نے 8 جولائی کے بعد 2021 کے بعد آپ نے کوئی رپورٹ جمع نہیں کرائی. جب آپ نے نہیں کرائی تو اٹارنی جنرل نے آپ کو خط لکھا کہ آپ رپورٹ جمع کرائیں. جب انہوں نے 8 اگست جب آپ نے جمع کروا دیں, مطلب جب آپ کو خط لکھ دیا, تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو لیٹر لکھا ہے یہ میڈیٹ ٹرائل ہے, یہ کنٹیمپٹ ہے, اس میں جو الفاظ لکھے گئے ہیں یہ انجسٹیفائڈ ہے, یہ ان لافل ہے. جب آپ نے رپورٹ جمع نہیں کرائیں تو خط میں تو صرف یہی کہا گیا نا کہ رپورٹ جمع کروائیں, اور اب آپ نے کروا بھی دی ہیں, پھر آپ اس کو کیسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ کنٹیمپٹ ہے, یہ میڈیا ٹرائل ہے؟ دیکھیں, میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے ہم نے کورٹ میں کیا انڈرٹیکنگ دی ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً ان کی رپورٹ جمع کرائیں. پیریوڈک بیسس کا لفظ استعمال ہوا. وقتاً فوقتاً کا مطلب یہ ہے جی پیریوڈک ہم جمع کرائیں گے جی, تو وہ ہم ہر 3-4 ماہ بعد کراتے رہتے ہیں ایز پر روٹین. تو ایک رپورٹ اوور ڈیو تھی, ہم نے کرا دی. ہم نے اٹارنی جنرل کو یہ کہا ہے کہ قانونی طور پہ ہم اٹارنی جنرل کے سامنے پابند نہیں ہیں. اور دیکھیے نا, لیڈر آف اپوزیشن کو اٹارنی جنرل کا بھی سیکرٹری خط لکھ رہا ہے. یعنی اگر تو کوئی سیم لیول پہ بات ہو تو شہباز شریف کے بھی سیکرٹری نے جواب دیا ان کو, یا اسی لیے دیا نا ہم نے کیوں ہمارے سیکرٹری نے جواب دیا, ایک کانسٹیبل بھی لکھ سکتا ہے نا اگر قانونی معاملہ. اٹارنی جنرل کی بھی آگے نہیں, قانونی معاملے پہ دیکھیں ہم پابند نہیں ہے نا قانونی طور پہ کہ اٹارنی جنرل کو جواب دیں یا اٹارنی جنرل کوئریز ریز کرے. پرابلم یہ ہے کہ کمپیٹنٹ فورم کورٹ ہے, اٹارنی جنرل کورٹ کے پاس جائے, ان سے شکایت کرے جو کرنی ہے. تو آپ نے پھر ہمارے پاس کیا, کیوں رپورٹ جمع کروائی ہے آپ نے, پھر کیوں رپورٹ جمع نہیں کرا رہے تھے, اور آپ کیوں کروائی ہے پھر اٹارنی جنرل کے خط کے بعد؟ نہیں, وہ تو ان کے لیٹر کی وجہ سے تو قتل نہیں کرائی. اچھا ویسے کروانی, وہ اوور ڈیو تھی. ہم اکثر کراتے ہیں اگست. صحیح نہیں, اب دیکھیں نا آپ, اگر یہ بات ہوتی تو اگست والی رپورٹ سے پہلے ان کا کوئی لیٹر آیا تھا کوئی جولائی میں یا کوئی جون میں. ہم نے اگست میں بھی رپورٹ جمع کرائی ہے, ہم نے ابھی بھی کرائی ہے, 3-4 مہینے بعد اگر ضرورت پڑی دوبارہ کرائیں گے. ٹھیک ہے, ہاں مطلب وہ بات یہ ہے کہ وہ کمپیٹنٹ فورم کورٹ ہے. تو ہم نے ان کو یہ جواب دیا ہے کہ بھائی جان آپ ایسے لیٹر نہ لکھیں, آپ کا بنتا نہیں ایسے لیٹر لکھنا, آپ اپنی ایڈوائس اپنے پاس رکھیں. پچھلے 1.5 سال میں تو ان کو ہوش نہیں آیا. یعنی جب کوئی مہنگائی یا بے روزگاری اور ان چیزوں پہ شور اٹھتا ہے تو ان کو نواز شریف صاحب یاد آ جاتے ہیں. نواز شریف اس وقت ملک کی پالیٹکس میں سب سے ریلیونٹ لیڈر اس لیے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے اعصاب پر سوار ہیں, اور پورے ترجمان, پوری گورنمنٹ کی مشینری وہ یہ نہیں بتاتی کہ مہنگائی کیسے کنٹرول ہوگی. وہ کہتی نواز شریف, یہ اندیپ صاحبہ سے پوچھتے ہیں. مگر میں ایک سوال پہلے اسی خط میں سے جو اٹارنی جنرل لکھا ہے, میں اس پہ سے ایک سوال اندیپ صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس میں وہ انڈرٹیکنگ جو ہے شہباز شریف کی وہ اٹیچ کی گئی ہے اس کے کچھ پوائنٹس, اور اس میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ انڈرٹیکنگ دیتے ہیں کہ اگر جہاں پر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ سمجھتی ہے اور اس کے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں اور صحیح صحت کے باوجود وہ ابراڈ میں رہ رہے ہیں, تو پھر وہ ہائی کمیشن کا کوئی نمائندہ وہاں پر بھیج سکتے ہیں تاکہ وہ اس کی تصدیق کر سکیں. اب آپ کو یہ شک تو ہے کہ نواز شریف صاحب صحیح ہیں لیکن واپس نہیں آ رہے, مگر آپ نے اس قانونی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کتنی بار ہائی کمیشن یا ان کے نمائندوں کو بھیجا ہے وہاں پر نواز شریف صاحب کے پاس؟ میرے خیال ہے آپ نے سنا ہوگا 3-4 دفعہ دے ریفیوز ٹو گیو ایکسیس, نمبر 1. نمبر 2 جو مین چیز ہے, دیکھیں کیا آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جھوٹ تو 4 دن میں پکڑے گئے, اور ویڈیو آئی جہاں وہ جا رہے تھے فیکٹری کا وزٹ, اس کے بعد حسین نواز نے پہلے ڈینائی کیا, اس نے کہا جی 4 مہینے پرانی ہے, اور میں پروگرام میں تھی, اسحاق ڈار صاحب نے منصور علی خان کو کہا کہ سال پرانی ہے. اس کے بعد جب پتہ چل گیا کہ وہ تو پکڑی گئی ہے ڈیٹ کے ساتھ, تو پھر اس کے بعد بالکل چپ کر گئے, اس پہ یہ نہیں کہا. پھر کہا کہ نہیں وہ قریب ہے, میرے ساتھ پروگرام میں تھے حسین نواز, انہوں نے کہا جی کوئی ایسی بات نہیں, 1-2 گھنٹے میں وہاں چلے گئے تو کیا ہے اگر لنچ کرنے چلے گئے. وہ نیلسن ہے, 5 گھنٹے آنا 5 گھنٹے جانا, ٹھیک ہے, 5 hours کمنگ 5 hours گوئنگ, اور یہ وہاں کے وہ جو لنڈن والے تھے اس نے بتایا, اور میں تو نہیں بتا رہی, اس نے بتایا کہ جی 10 گھنٹے.
7 घंटे में तो यहाँ से आप डायरेक्ट फ्लाइट पे पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। उसके बाद ये मुसलसल रिपोर्ट क्या भेजते हैं जी, कोई अमेरिका में बैठा हुआ डॉक्टर लंदन में पता नहीं उसको क्या इल्हाम आता है, वो एक ईमेल लिखता है। अब रिपोर्ट्स क्या होती है? रिपोर्ट्स होती है टेस्ट्स, ठीक है, आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, आपका ब्लड शुगर टेस्ट होता है, आपके ब्लड प्लेटलेट्स, उसके उन रिपोर्ट्स के बगैर कोई डॉक्टर कुछ भी लिख दे कि जी बेहतर हो गया, कोई उसकी मेडिकल हैसियत नहीं होती। जहां तक कि हमने उनको कहा था, मैं इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार हूं कि उनको इतना खौफ है जेल से, पहले भी भाग चुके हैं, वो पहले भी डील करके भागे थे, कि जेल में वाकई आपको भी पता है उनकी तबीयत तो वाकई खराब थी ना जी, आपने तो खुद अभी मैंने आपको सुनवाया, इसीलिए सुनवा दिया था कि आपकी खुद डॉक्टर यास्मीन साहिबा ने और बाकी लोगों ने कह दिया था कि उनकी तबीयत खराब है। मैं इसीलिए कह रही हूं कि जब आप पे स्ट्रेस होता है और उनको सख्त खौफ है जेल का, पहले भी भाग गए थे, तो उस स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्लेटलेट्स हो सकता है बहुत डिप करके होंगे। ये मैं बिल्कुल, ब्लड आपको पता है ना, ब्लड शुगर कैसे वॉलेटाइल होती है, ब्लड प्रेशर कैसे ऊपर नीचे जाता है जब स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो जितना खौफ उनको है उसकी वजह से जरूर नीचे हो गए होंगे, ये नहीं मैं कह रही। और जैसे ही वो गए, स्ट्रेस खत्म हुआ तो वो सारा कुछ खत्म हो गया, और अब वो हर जगह जब नजर आते हैं 5-5 घंटे 10-10 घंटे की सफर करते हुए। चलें इस पर मजीद बात कर लेते हैं। और दूसरा रिपोर्ट्स नहीं दे रहे, आपने अंदेश साहब बड़ी रिपोर्ट्स नहीं दे रहे, इंपॉर्टेंट बात है तो होगा कि क्लिनिकल रिपोर्ट्स अगर आप नहीं देंगे तो मेडिकल बोर्ड कैसे एवेल्युएशन करेगा? वो तो डॉक्टर की राय जो है वो डॉक्टर शॉल की आ गई है, मैं इस पर पूछता हूं, लेकिन मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये मेडिकल रिपोर्ट आप इसको जाली करार देते हैं, इस पर डाउट करते हैं? ब्रेक में ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। मुझे अदलीब साहबा ये बताइए कि जो मेडिकल रिपोर्ट अभी नवाज शरीफ साहब की आई, वो मेडिकल बोर्ड को दी गई है उसकी वैल्यूएशन के लिए, क्या वो जाली रिपोर्ट है? देखिए, एक ईमेल आई है। सबसे पहले तो आपको याद होगा कि पहले कहा गया कि जी ये सिर्फ एक ही डॉक्टर इनका इलाज कर सकता है, पता नहीं कोई डॉक्टर लॉरेंस है जो यूके में है, तो ये यहाँ के डॉक्टर्स को ट्रस्ट नहीं करते, इन्होंने वहां जाना है। अब वो यूके गए हैं तो अमेरिका का कोई डॉक्टर है जो वहां से ईमेल्स लिख रहा है, ठीक है। सो ईमेल की एक लिख देना कि जी ये इनकी बड़ी तबीयत खराब है, फाइन, लेकिन दुनिया की कहीं भी कोई भी डॉक्टर हो, अगर आपने उसकी ऑथेंटिसिटी करनी है, सबसे पहले तो उसके साथ लैब रिपोर्ट्स होनी चाहिए। और उन लैब रिपोर्ट्स के अंदर भी, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं लेकिन मुझे इतना तो पता है कि वो एक ट्रेंड देखते हैं कि जी सीपीआर कितना है, बाकी चीजें ईसीजी करते हैं, बाकी चीजें करते हैं, उसके ऊपर होता है। अगर कोई भी एक ईमेल लिख दे, चाहे कोई भी डॉक्टर हो, तो उसकी मुझे बताएं, ये इतराज़ तो अदालत को करना चाहिए ना, जहां पर ये रिपोर्ट सबमिट हुई है अंदीश साहब। जी, तो वही होगा, कैलिब्री फॉन्ट की तरह ये भी जाली होगा और कतरी खत की तरह ये भी जाली होगा, तो फिर तो यही समझा जाएगा। तो अगर ये जाली है तो फिर मेडिकल बोर्ड क्यों बनाया नो डॉक्टर्स का? उनको क्यों 5 दिन के लिए किस बात की असाइनमेंट दी है कि आप 5 दिन में इसको इवैल्यूएट करके दें, जब आपके पास ना क्लिनिकल रिपोर्ट्स हैं, ना ब्लड रिपोर्ट्स हैं, ना सीआरपी है, ना कुछ और है? वो ऑब्वियसली वो मेडिकल बोर्ड तो बनाना है ना, वरना तो कहेंगे कि जी इन्होंने खुद ही बैठ के फैसला कर लिया है। मेडिकल बोर्ड बैठेगा, मेडिकल बोर्ड कहेगा कि जी ये चीजें हमें चाहिए टू मेक एन असेसमेंट। जब वो चीजें मांगेंगे और पिछले 1 साल से कोई ऐसे नहीं, मैं इसका सबसे बड़ा आपको एविडेंस देती हूँ जी। होम ऑफिस यूके ने रिफ्यूज कर दिया है नवाज शरीफ साहब को वीजा एक्सटेंड करना, और दोनों दफा जो एक्सटेंशन हुई थी वो मेडिकल ग्राउंड्स पे हुई थी। इस दफा उन्होंने भी देखा है कि भाई फिर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 1 साल से अस्पताल ही नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि अब मेडिकली ही डज नॉट नीड टू बी इन यूके। अब उस पर अपीले कर रहे हैं, अब उस पर मिन्नतें कर रहे हैं कि मुझे रहने दें। तो अगर होम ऑफिस ने मेडिकल ग्राउंड्स पे उनको कहा है कि ही इज नॉट अनफिट, तो बाकी तो छोड़ ही देना। सही है। अच्छा अता साहब, मुझे ये बताइए, ये वो जो लेटर लिखा गया था अटॉर्नी जनरल की तरफ से, उसमें भी उन्होंने मेंशन किया है कि जो मेडिकल बोर्ड बनाया, उस मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट में कि भाई हमारे पास जो 29 सफ़ात का एक डॉक्यूमेंट है, उसमें क्लिनिकल एवेल्युएशन नहीं है, ब्लड रिपोर्ट्स नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम एवेल्युएट करें। तो अब भी आपने जो चीज़ दी है, एक डॉक्यूमेंट दिया है, क्या उसमें ब्लड रिपोर्ट्स हैं? यानी मेडिकल बोर्ड उसका एनालिसिस कर सकता है? ये तो महज एक जेनेरिक सा लेटर मालूम होता है कि जी तबीयत ख़राब है,
اینجیوگرافی نہیں ہوئی ایسے میں خطرناک ہو سکتا ہے. یہ تو ہر ہارٹ پیشنٹ کے اوپر ایک جنرل سی سٹیٹمنٹ لگتی ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ غلط بیانی کی گئی. ایک تو میں کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں پاکستانی ہائی کمیشن میں سے کسی ایک شخص نے بھی ایک دفعہ بھی رابطہ نہیں کیا. ہوا میں باتیں نہ چھوڑا کریں, کوئی کریڈیبل بات کیا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے میڈیکل رپورٹ کی ڈیفینیشن میں کہاں لکھا ہے کہ لیب ساتھ لگے ہونے چاہیے, جب کرنٹ میں میڈیکیشنز لکھی ہوئی ہیں. یعنی اب ای سی جی کرا کے بھیجیں ایک ایسے بندے کی جس کو 11 سٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں, اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہوئی ہے, ہارٹ کی پرفریشن ہوئی ہوئی ہے, اس کی دوبارہ ای سی جی کرا کے بھیجیں. مگر جس اینجیوگرافی کو کرانے کے لیے 2019 میں وہ گئے تھے عطا صاحب, آج تک ان کی اینجیوگرافی ہوئی کیوں نہیں ہے ویسے؟ جی دیکھیں کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہے نا, ڈاکٹر نے فیصلہ کرنا ہے. ونس اگین دیکھیں جس چیز کا نہ پتا ہو اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. میں میڈیکل اسپیشلسٹ نہیں ہوں, مگر مجھے یہ پتا ہے کہ جو کنڈیشن اس میں لکھی ہے, پاسٹ میڈیکل ہسٹری, کرنٹ کنڈیشن, میڈیکیشنز کیا دیے جا رہے ہیں, وے فارورڈ کیا ہے. اور یہ کوئی ایسے ڈاکٹر نہیں آ گیا, کوئی عطائی ڈاکٹر نہیں ہے. فیاض شال دنیا کے بہترین کارڈیو ویسکولر جو ایکسپرٹس ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے ہارٹ کی سرجری میں ایک نئی تکنیک متعارف کرائی تھی, مگر عطا صاحب کہتے ہیں. ہاں مگر نہیں, 2004 سے مگر ان کا علاج تو یہاں برطانیہ میں ہو رہا ہے نا. ان کے کوئی اور ڈاکٹر ہیں جو علاج کر رہے تھے, ان کا نام تو شاید آپ کو کس نے کہا کہ یہ آپ کو کس نے کہا کہ فیاض شال برطانیہ نہیں گئے اور انہوں نے ان کو ذاتی طور پہ ایگزامن نہیں کیا؟ میں کنفرم کر رہا ہوں آپ کو, فیاض شال برطانیہ گئے اور ڈیوڈ لارنس جب دیکھ رہے تھے, ڈیوڈ لارنس کے ساتھ جو میڈیکل ٹیم تھی, فیاض شال نے خود ایگزامن کیا ہے. اور فیاض شال آج کے ان کے وہ نہیں ہے مالج, 2004 میں جدہ سے ان کے مالج ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب اس پہ دیکھیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پی ٹی آئی کی مجبوری ہے, مجھے سمجھ آتی ہے. صحیح ہے, لیکن ایک سوال نہیں عطا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیں جو ڈاکٹر شال نے جو انالیسس دیا ہے وہ کچھ رپورٹس کی بنیاد پہ دیا ہوگا نا. وہ یہاں پر بھی آج اگر آپ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر سے, تو یہاں سے کچھ رپورٹس بھیجتے ہیں انہیں اپنی میڈیکل, وہ کہیں گے جی آپ یہ ٹیسٹ کروا کے مجھے بھیج دیں. تو میرا سوال آپ سمجھ گئے ویسے میں, لیکن وہ اس طرح نہیں ہوتا. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ جو رپورٹس جو ہیں وہ رپورٹس آپ کیوں نہیں سبمٹ کر رہے اس ڈاکومنٹ کے ساتھ؟ یہ سوال سر میری نہیں بات یہ ہے, یہ اس طرح نہیں ہے کہ اسد اللہ خان صاحب کو بخار ہو گیا ہے تو سی بی سی کرایا تو پتہ لگا خدا نہ خواستہ ڈینگی ہے, یا مجھے بخار ہوا ہے میں نے کووڈ کا ٹیسٹ کرایا ہے اور وہ میں نے کووڈ کا ٹیسٹ ساتھ لگانا ہے. آپ کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ جب ان کی میڈیکل انٹرونشن کا فیصلہ کیا گیا تھا, ان کے ہارٹ کے سکینز, اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہارٹ کے جو ٹیسٹ ہوئے تھے, جو ان کو ہارٹ اٹیکس ڈیورنگ کسٹڈی ہوئے ادھر لاہور میں, وہ سارا کچھ لگایا تھا اور وہ ساری رپورٹس آن ریکارڈ ہیں جس کی بیسس پہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کا ایک پروسیجر ہونا ہے. اب وہ ساری چیزیں اس رپورٹ کے اندر مینشنڈ ہیں, یعنی کس طرح پتا ہے کہ ان کے ہارٹ کی یہ کنڈیشن ہے؟ کیونکہ کسی رپورٹ سے ایگزامن کیا گیا. اب اس میں میڈیکیشن جو دی ہوئی ہیں وہ مینشنڈ ہے کہ کس کس چیز کے لیے دی ہوئی ہیں, اور بتایا گیا ہے کہ ان کی ایک کورنری اینجیوگرافی کب ہوئی تھی, آگے کیا پروسیجر ہونا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب پرابلم صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے جانے دیا اور اب ان کو پشیمانی ہے. اب یہ کہتے ہیں انکوائریاں کرائیں, تو یہ ضرور کروائیں. ان کا تو خیال ہے تب بھی جھوٹی رپورٹ تھی, اب بھی جھوٹی رپورٹ ہیں. تو ایکشن لیں فیصل سلطان کے خلاف جو آج بھی کہہ رہا ہے رپورٹیں ٹھیک ہیں. ایکشن لیں یاسمین راشد صاحبہ کے خلاف, ایکشن لیں پرائم منسٹر کے خلاف, ایکشن لیں شیری مزاری کے خلاف. تو بات یہ ہے کہ آپ کا احتساب کا بیانیہ پٹ گیا. اب میاں صاحب کو آپ واپس لانا چاہتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے آئیں گے, آپ کے کہنے سے تو آئیں گے نہیں. آپ نے اگر اپنے طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ غلط فیصلہ کیا تو ٹھیک ہے, اب یہ یا قسمت یا نصیب. صحیح ہے, آپ نے غلط فیصلہ کیا تو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے غلط فیصلہ کیا تو آپ بھگتے ہیں. صحیح ہے. لیکن اندیپ صاحبہ ایک معاملہ یہ ہے, اور شام کو ٹاک شوز میں اپنی فرسٹریشن نکالیں. ٹھیک ہے. اچھا, تاثر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانا آپ کا مقصد نہیں ہے, شہباز شریف کے خلاف گھیرا تنگ کرنا مقصد ہے, کیونکہ انڈرٹیکنگ انہوں نے دے رکھی ہے اور ایک طرف ان کو ایف آئی اے کی عدالت میں ان کا معاملہ چل رہا ہے, وہاں آپ چاہتے ہیں کہ ان کو گرفتاری ہو جائے. دوسری طرف نیب کا میں جو معاملہ چل رہا ہے نیب عدالت میں, آپ وہاں چاہتے ہیں کہ کچھ نتیجہ نکلے. کبھی آپ شہزاد اکبر کو فارغ کر رہے ہیں, کبھی آپ شہزاد سلیم کو جو ہے وہ یہاں سے ہٹائے جا رہے ہیں, ان کی جگہ دوسرے لائے جا رہے ہیں. تو بہت کچھ ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ شہباز شریف کے گھیرا تنگ کرنے کے لیے ہو رہا ہے اور اس سے ایک سیاسی فائدہ بھی حاصل ہوگا.
دیکھیں کیونکہ ماشاءاللہ پوری فیملی انوالوڈ ہے اس کے اندر. آپ کو پتا ہوگا کہ حسن اور حسین تو آتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو شہری نہیں پاکستان کے. ان کو سلیمان شہباز کو, ان کی شہباز شریف کی فیملی کو, ان کی فیملی پہ کیسز ہوئے ہیں. جس کے اوپر بھی کیس ہوگا, چاہے وہ بڑا ہو, چھوٹا ہو, بھانجا ہو, بھتیجا ہو, بیٹی ہو, جو بھی ہے, اس کے اوپر تو آپ نے ان کو ایکشن لینا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس سے بڑے کیس کیا ہوگا کہ جو مقصود چپڑاسی ہے اس کے اکاؤنٹ میں سے 400 کروڑ روپیہ نکلا. جی ٹھیک ہے. جو مسرور انور ہے کیش بوائے, اس کے اکاؤنٹ میں سے 98 کروڑ روپیہ نکلا. میں اس کیس کی طرف ہی آ رہا ہوں. آپ کا جو میں ایگزیکٹلی اسی کیس پر آنا چاہ رہا ہوں, لیکن تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس کو اگنور کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. عبدالغفور حیدری صاحب موجود ہیں, JUI کے مرکزی رہنما. میں آج جو ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی MQM سے, میں اس پر ذرا ایک دو سوال ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حیدری صاحب یہ بتائیے کہ کیا مقصد تھا اس ملاقات کا MQM کے ساتھ؟ وہ تو حکومت کے اتحادی ہیں اور آپ اسی حکومت کے خلاف تو تحریک چلا رہے ہیں, اور جن کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں انہی سے مل رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج MQM کے رہنماؤں کی جو ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے, اس کی تفصیلات کا بالکل بھی مجھے علم نہیں ہے, کیونکہ میرے پارلیمنٹ کی مصروفیات تھی. اس کے بعد پھر میں کہیں اور مصروف ہو گیا. آپ اس ملاقات کو کیسے دیکھتے ہیں غفور علی صاحب؟ اس ملاقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے تجزیہ کر دیں. میرے خیال میں ملاقات اچھی ہے اور اس کے مثبت نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. ہماری پوری کوشش رہی ہے کہ حکومت کے جو اتحادی ہیں وہ اس سے تنگ ہیں, اور وہ متبادل کوئی راستہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی ایسا راستہ یا کوئی ایسی شخصیت یا اتحاد جس کی طرف ہم جائیں تو ہمیں اس کا جو ہے نا وہ ایک طرح سے جو ہمارے مسائل ہیں, مشکلات ہیں, اس میں ہمارے ساتھ وہ تعاون کرے. تو ہماری کوشش تو پہلے سے تھی کہ MQM جو ہے وہ موجودہ حکومت کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ اپوزیشن میں آئے. یہ ہماری خواہش تھی, لیکن آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کی تفصیلات کا مجھے علم. صحیح ہے, لیکن حیدری صاحب آپ کا سیاسی تجربہ اور سیاسی بصیرت اور آپ کا جو ادراک اور فہم ہے, یہ آپ کو بتاتا ہے کہ MQM حکومت چھوڑ کے اپوزیشن کے ساتھ مل جائے گی؟ جی بالکل, حکومت چھوڑ سکتی ہے MQM. اگر MQM سمجھے کہ اتنا عرصہ میں نے PTI کے اتحاد میں گزارا اور جو ہم نے مطالبات رکھے وہ یوں کے تو ہے, اور اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے MQM کو بڑے شکایات ہیں. تو اگر MQM علیحدگی اختیار کرتی ہے حکومت سے, تو میرا خیال ہے کہ یہ پہلا اینٹ ہے موجودہ حکومت کی عمارت میں دراڑ پڑ جائے گی, اور پھر زیادہ دیر تک عمران اپنی حکومت کو نہیں بچا سکے گا. صحیح ہے. اچھا صحیح ہے حیدری صاحب, یہ بتائیں کہ ایک لانگ مارچ جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے 27 فروری کو, انہوں نے دعوت دی تھی PDM کو, آئیے ہمارے ساتھ مل جائیے اور ہمارے ساتھ مل کے مارچ کریں, اور مولانا نے کہا تھا کہ ہم اس پر فیصلہ کریں گے مشاورت کے بعد. کچھ فیصلہ ہو پایا؟ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ انکار کر دیا؟ پیپلز پارٹی ایک جماعت ہے جی, دوسری طرف سے 8 جماعتیں ہیں جنہوں نے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا ہے, اور PDM نے پہلے طے کیا ہوا یہ تاریخ 23 مارچ کا. تو اگر واقعی پیپلز پارٹی کو غریبوں کا فکر ہے, مہنگائی سے بیزاری ہے, تو 15-20 دن صبر کرے, ہمارے ساتھ مل جائے, تاکہ ہم مل کے فاسسٹ حکومت کے خلاف ایک مؤثر تحریک بنے. صحیح ہے. لیکن اگر وہ ریڈ ان کی مسجد بنا کر الگ اپنا شو کرنا چاہتی ہے تو یہ اس کا حق ہے, اس کو کرنا چاہیے.
سر ایک جماعت 8 جماعتوں سے مل جائے یا 8 جماعتیں ایک جماعت سے مل جائے، بات تو طاقت تو ایک جتنی ہو جائے گی نا. آپ بھی تو مل سکتے ہیں جا کے ان سے 27 فروری کو. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تاریخ پہلے طے کی تھی اور حال ہی میں جو ہمارا اجلاس ہوا تھا ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی رائٹ غفور علی صاحب بہت شکریہ. میں اندلیب صاحبہ، آپ نے جس کیس کا حوالہ دیا اور جو ڈسکشن جو آپ نے انیشیٹ کیا ہے شہباز شریف صاحب کے کا جو FIA کا کیس ہے، اس میں چونکہ بہت سارے شواہد ہیں، وہ پوری ایک فائل ہے FIA کے پاس، لیکن اگر اتنا اچھا کام ہوا ہے، اتنا سب کچھ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ناقابل تردید شواہد آ چکے ہیں، شہباز صاحب کو آپ نے پھر کیوں فارغ کر دیا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. آپ یہ دیکھیں کہ کیسز چلتے ہیں یہاں کیونکہ یہ کس نے لاز بنائے ہوئے ہیں اور کس نے ہولی کاؤز بنا کے لاز کو چھیڑا تک نہیں ہے، کیونکہ یہ سوٹ کرتے ہیں ان کو. ایک کیس جو ہے وہ آپ بھی دیکھتے ہیں 20 سال چلتا ہے، بندہ مر جاتا ہے. نہیں اندلیب صاحب، آپ کے علم میں شاید نہیں ہے کہ اس کیس میں جو ڈیلے ہے یہ پروسیکیوشن کی وجہ سے ہے. دسمبر میں چالان جمع ہوا ہے، جون سے وہ ضمانت پر ہیں شہباز شریف صاحب، اور چالان جمع نہیں ہو رہا تھا. چالان پروسیکیوشن کی وجہ سے لیٹ ہوا ہے. بالکل 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 آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ یہ جو سارا ایک پورا وٹنسز کا سسٹم ہے کہ جی وٹنس غائب ہو جاتے ہیں، وٹنس بیک آؤٹ ہو جاتے ہیں، یہ پورا ایک سسٹم ہے. اب ہم لے کے آ رہے ہیں ریفارمز جس پہ یہ کھڑے ہو گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ہم نے کہا ہے کہ 9 مہینے میں کیس ڈیسائیڈ ہونا چاہیے جی، اور پروگرام میں کھڑے ہو کے رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ہم نہیں ہونے دیں گے. اس پر تو آج آپ یہ سوچیں پروگرام میں کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں ہونے دیں گے. جی ٹھیک ہے، عالیہ حمزہ اس پر عدالت میں چلی گئی ہے کہ بالکل صحیح. چلیں میں ایک چھوٹا سا بریک آ گیا ہے اندلیب صاحب، آپ بریک لے لو، رسپونڈ کریں گے تادار صاحب. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. تادار صاحب، یہ چالان جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا شہباز شریف صاحب کے خلاف، وہ بھلے ہی دیر سے جمع ہوا ہے، لیکن اس میں جو ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں، آپ جنرلی یا جنیرکلی آپ یہ کہتے ہیں کہ جی سب جھوٹ ہے، سب فیک ہے، سب الزامات ہیں، کچھ ثابت نہیں ہو سکا، یہ جملے ہم سنتے ہیں. لیکن 14 ملازمین، 28 اکاؤنٹس، 16 ارب کی ٹرانزیکشن، ہر ایک الگ الگ بینک اکاؤنٹ دیا گیا ہے اس چالان میں، ہر ایک ٹرانزیکشن کا ریکارڈ دیا گیا ہے، کس بینک میں کس برانچ میں ہوا اس کا ریکارڈ دیا گیا ہے. کیا یہ 14 ملازمین، ان کے اکاؤنٹس اور اس میں ہونے والی ٹرانزیکشن، یہ سب جھوٹ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر وہی جنرل بات ہو رہی ہے کہ عدالتیں سلو ہیں، نظام سلو ہے، قانون سازی لا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. مگر میں نے کاش تھوڑا اس کیس کو پڑھ لیا ہوتا تو ان کو پتا ہوتا. میں اس کا جواب دے رہا ہوں بنا، میں ادھر ہی، میں حاضر ہوں، میں آپ کے سامنے بھی حاضر ہوں، عدالت کے سامنے بھی حاضر ہوں. بات یہ ہے، 1.5 سال پہلے یہ FIR ہوتی ہے، جیل میں جا کے یہ سوال کرتے ہیں، سوال نامہ بھجواتے ہیں. ایک عدالت میں بینکنگ آفینسز کورٹ میں یہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بینکرز انوالوڈ ہیں، یہ اکاؤنٹس کا کیس ہے اور یہ بینکر جو ہیں ان کا قصور ہے، اور اس میں بینکنگ آفینسز جو ہیں انووک کرتے ہیں. 3 مہینے بعد خیال آتا ہے کہ یہ تو اس کورٹ میں ہم نے کرنا ہی نہیں تھا. یہ چلان امینڈ کرتے ہیں، چلان میں سے بینکرز کو نکالتے ہیں، بینکنگ آفینسز کو نکالتے ہیں، نئے جج کے پاس چلان لے جاتے ہیں. جتنی پیشیاں تاریخیں لی ہیں پروسیکیوشن نے لی ہیں. جب 4 ماہ بعد پوچھا گیا جج صاحب کی طرف سے کہ آپ نے تفتیش میں کیا پیش رفت کی ہے، ایک لائن لکھی ہوئی تھی اس میں. دیکھیں، بات بڑی سمپل ہے. جتنی سیل اینڈ پرچیز ہوتی ہے وہ آبویسلی کوئی CEO خود تو نہیں کرتا، MD خود تو نہیں کرتا. نہیں عطا صاحب، وہ لو پیڈ ملازمین ہیں نا، مطلب 18,000 روپے کا ملازم ہے، ان کی سیلری ویری سمپل، ان کا سیلری سلپس بھی لگی ہوئی ہیں چالان میں. دیکھیں، میں نے چالان پورا پڑھا ہے 64 صفحات کا. جی بالکل، اس میں ان کے اپوائنٹمنٹ لیٹرز بھی لگے ہوئے ہیں. 18,000 روپے یا 12,000 روپے کے تھے اور اربوں روپے کی ٹرانزیکشن. بالکل درست ہے. میں تو ڈینائی نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ جتنی سیل پرچیز، گنا خریدنا ہے، چینی بیچنی ہے، گنا خریدنا ہے، چینی بیچنی ہے، یہ تو جب عدالت کے سامنے ہم جائیں گے
ایک ایک پائی کا حساب رمضان شوگر مل اپنے طور پہ دے گی، وہ انہوں نے دینا ہے، وہ ان کا اپنا ڈیفینس ہے. مگر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ کرپشن کہاں ہے، ال گاٹن ویلتھ کہاں پہ ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال کہاں پہ ہے، اور اینٹی کرپشن کا یا ایف آئی اے کی جورسڈکشن کیسے بنتی ہے. مجھے آپ سمجھا دیں، ایز اے لا اسٹوڈنٹ مجھے سمجھا دیں. میں ایز اے لا اسٹوڈنٹ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر انلیگیلٹی کہاں انووک ہوئی، ایف آئی اے کہاں آیا، اینٹی کرپشن کہاں پہ آئی، اور اس کا حکومت سے کیا تعلق ہے. یعنی بزنس پریکٹس ہے نا. آج ایک مل کا اونر کہتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندے کو کہتا ہوں کہ یار تم نے گنا خریدنا ہے آج کے بعد، تم چلے جاؤ اور تم گنے کی خریداری کرو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے یہ انلیگل ہے؟ نہیں مگر عطا صاحب دیکھیں نا، آپ نے آئی ایم شیور آپ نے چالان پڑھا ہے، اس دیکھیں نہیں وہ دیکھیں نا اس چالان میں آپ نے 73 لوگوں کو بتایا گیا ہے جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں نے اپنے حج کے لیے پیسے جمع کرائے اور اس اکاؤنٹ میں شہباز شریف کے ملازمین کے اکاؤنٹ میں کیسے آ گئے مجھے پتہ ہی نہیں ہے. یا ایک بندے نے کہا کہ میں تو کاروبار کرتا ہوں. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کرتے کیا ہیں. آدھے بیانات جعلی ہیں اور باقی کیسے لیے ہیں؟ اسی طرح لیے جس طرح نذیر چوہان سے بیان لیا تھا. اس کو 48 کے دیکھیں، جو 161 کا بیان ہے نا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ تو پھر میجسٹریٹ کے سامنے آ کے ڈیولی اٹیسٹ ہوگا نا. اس طرح تو یہ ڈنڈا چلاتے رہے ہیں. یہ تو آہا چیمہ کو بھی آفر ہوئی تھی کہ تم شہباز شریف کے خلاف اپروور بن جاؤ، تمہیں شام کو ریلیز کر دیتے ہیں. صحیح ہے. میں اس ساری گفتگو سے ایک سیاسی سوال نکال کے اندیپ صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اگلا الیکشن جو آپ نے 2023 میں اترنا ہے الیکشن کے میدان میں، بلکہ ابھی بلدیاتی میں بھی اترنا ہے اور پہلے بھی اترے ہیں، یہ کرپشن کے بیانیے پر الیکشن ہونا ہے یا پرفارمنس اور مہنگائی کے بیانیے پر الیکشن ہونا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تو ان کا بیانیہ دفن ہو گیا. 5.37 ہو گئی گروتھ. ابھی پرسوں جو ورلڈ اکنامک فورم ڈیووس میں ہوتا ہے وہاں سے جو رپورٹ آئی ہے وہ آپ لوگوں نے بھی دکھائی ہے، سب نے دکھائی ہے، اور یہ بالکل اس پہ چپ ہو گئے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے اس کی ویژنری اسٹریٹجی کی وجہ سے اکانومی بھی اچھی گئی اور ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو رہی ہے، اور کہا گیا کہ پاکستان کا مستقبل بہت بہتر ہے. جہاں تک انفلیشن کا تعلق ہے، ابھی آپ نے کل جو گیلپ کا سروے آیا اس میں 67% لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ انفلیشن گلوبل وجوہات کی وجہ سے ہے، عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے. اور یہ بھی انفلیشن جو ہے یہ ایک دنیا کے لیے اچھی نیوز ہے کہ یہ ٹیمپرری فینومینا ہے، کیونکہ کورونا کے دوران فیکٹریاں بند ہو گئی تھیں اور اب ان کو ڈیمانڈ ایک دم بڑھی ہے. فیکٹریز اس حساب سے ٹچ بٹن تو نہیں ہے، اب وہ کیچ اپ کرے گی، پرائسز نیچے آئیں گی انشاءاللہ. 4-5 مہینے میں آپ دیکھنا کہ ساری دنیا میں نیچے آئے گی. اس دفعہ تو ڈسپائٹ کے آئل پرائسز اوپر گئی تھی، مگر ایسے باتیں آپ نے 2021 میں بھی یہ خوشحالی کا سال ہے، مشکل کا وقت گزر گیا ہے، یہ خوشحالی کا سال ہے، یہ تو آپ کہہ چکے ہیں علیف صاحب، ریپیٹ ہو رہا ہے یہ. نہیں لیکن اس وقت دیکھیں یہ کرونا کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا. اب اومیکرون کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو سب سمجھ رہے تھے کہ اب یہ لاسٹ ویریئنٹ ہے. 5 لاکھ کل 5 لاکھ بندے کو اومیکرون اس میں امریکہ میں ڈسکور ہوا، 4 لاکھ فرانس میں ایک دن میں، اور ہزارہ ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں. تو اس لیے بات وہی میں کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ انشاءاللہ دنیا کے لیے یہ ہے کہ ٹیمپرری فینومینا ہے. اور اب جب پرائسز نیچے آئیں گی، اور ہم احساس راشن کارڈ بھی نکال رہے ہیں، صحت کارڈ ہم نے 10 لاکھ روپے کا جو کہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا، فری علاج ہر فیملی کو دے رہے ہیں، اور آپ کا کسان کارڈ بھی اور مزدور کارڈ بھی آ رہا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتی ہوں 2023 میں ہماری بہت اس 2018 سے بڑی وکٹری. 2023 دور ہے، ابھی 2022 میں الیکشن ہونے ہیں، بلدیاتی انتخابات، کافی حد تک اس میں پروجیکشن مل جائے گی. میں مختصر سوال اگر میرے پاس وقت ہے تو میں پوچھ لوں عطا صاحب سے. عطا صاحب بڑا مختصر یہ بتائیے کہ یہ جب سے عدالت چینج ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی، تب سے وہ کووڈ میں چل رہے ہیں، کیسی طبیعت ہے ان کی ابھی اور کب تک نکل آئیں گے وہ اس میں سے؟ دیکھیے اومیکرون ان کو ہوا تھا، ان کے سمپٹم خاصے سیویئر تھے، اب خاصے بہتر ہیں، اور انشاءاللہ اب اگلی پیشی پہ انشاءاللہ وہ عدالت میں موجود ہوں گے، وہ اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.